بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں اللہ کے نبی کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اس بات سے قریش مکہ بہت پریشان تھے۔ مکہ کے سرداروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر غم اور غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ چنانچہ اپنے غصے کی آگ کو بجھانے اور اللہ کے نبی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لیے انہوں نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کفار کے ظلم کی وجہ سے بہت سے مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف اللہ کے حکم سے ہجرت کر گئے، مگر اللہ کے نبی ابھی مکہ میں ہی موجود تھے اور اپنی ہجرت کے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا علی بھی ابھی مکہ میں ہی تھے۔ قریش کے سرداروں نے رسول اللہ سے حسد کی وجہ سے آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ یہ اجلاس قصا بن کلاب کے گھر منعقد ہوا، کیونکہ قصا کا گھر ٹاؤن ہال کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس اجلاس میں قریش کے تمام بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ شیطان بھی اس اجلاس میں ایک عقلمند بوڑھے کا روپ بنا کر شامل ہوا۔ جب اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو کہنے لگا، میں پہاڑوں میں رہتا ہوں، مجھے خبر ہوئی کہ یہاں کوئی اہم فیصلہ ہونا ہے تو میں بھی اس اجلاس میں شامل ہو گیا کہ شاید میرا کوئی مشورہ تمہارے کام آ سکے۔ گرما گرم تقریریں شروع ہوئیں۔ ابو جہل کی تقریر سن کر شیطان بہت خوش ہوا، کہنے لگا یہ شخص بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ سرداروں کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، ان کو معاذ اللہ ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی ٹھوس تجویز پیش کی جائے تاکہ ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہو۔ اس اجلاس میں 3 تجاویز پیش کی گئیں۔ پہلی یہ کہ رسول اللہ کو زنجیروں میں جکڑ کر زندگی بھر کے لیے قید کیا جائے۔ نمبر 2، انہیں جلا وطن کیا جائے۔ نمبر 3، رسول اللہ کو معاذ اللہ قتل کیا جائے۔ قید کرنے کا مشورہ دینے والوں کا کہنا تھا کہ اس طرح رسول اللہ کا سارا مشن ختم ہو جائے گا، مگر شیطان نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا اور کہنے لگا، جب مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ قید میں ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو قید سے چھڑا لیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں جان کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قید سے آزاد ہو جائیں گے تو قریش کے سرداروں کا وقار پھر سے خطرے میں پڑ جائے گا۔ جلا وطنی کا مشورہ دینے والوں کا کہنا تھا کہ جب رسول اللہ ایک بار لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ لوگ انہیں بھول جائیں گے، مگر شیطان نے اس تجویز کی بھی مخالفت کی اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو اتنا مؤثر ہے کہ آپ کی شخصیت میں ایسا جادو ہے کہ رسول اللہ کا اخلاق ایسا پیارا ہے اور ایسی عمدہ خوبیوں کے آپ مالک ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، وہ جہاں بھی جائیں گے ایک جماعت ان کے ساتھ ہوگی۔ شیطان کہنے لگا، یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ جلا وطنی کے دوران اپنے اتنے پیروکار اکٹھے کر لیں کہ ایک دن قریش پر حملہ کریں اور قریش کی حکومت تباہ و برباد کر دیں۔ جب پہلی دونوں تجویزیں مسترد ہو گئیں تو اب آخری تدبیر بچی کہ رسول اللہ کو قتل کیا جائے۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میں نے رسول اللہ کے قتل کے لیے ایک بہت زبردست منصوبہ بنایا ہے۔ ہم تمام قبیلوں میں سے ایک جنگجو اور تیر انداز چن کر جو سب سے زیادہ ماہر ہوں گے ان سب کو تیروں اور تلواروں سے لیس کر کے رسول اللہ پر حملہ کے لیے بھیجیں گے، اور یہ سب ایک ساتھ مل کر رسول اللہ پر حملہ کر کے آپ کا خاتمہ کریں گے۔ اس طرح رسول اللہ کے قتل کی ذمہ داری کسی ایک فرد یا ایک قبیلے پر عائد نہیں ہوگی۔ رسول اللہ کے قتل کے بعد مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور قریش کے تمام قبائل کا تنہا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس طرح ہم خون بہا دے کر معاملہ ختم کر دیں گے۔ یہ تجویز سن کر شیطان بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تمام سرداروں کو بھی یہ تجویز پسند آئی اور سب خوشی خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہوئے اور قتل کے منصوبے پر عمل کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جو جنگجو قتل کے لیے چنے جائیں گے ان سب کو رسول اللہ کے گھر کے باہر پہرے پر بٹھایا جائے گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگ نہ سکیں، اور جب رات کے وقت رسول اللہ سو جائیں تو سب مل کر آپ پر حملہ کریں۔ دوسری طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے رسول اللہ کو پیغام دیا کہ آپ آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے اپنی جگہ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور انہیں اپنی چادر اڑا دی اور خود چپکے سے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔
قریش یہی سمجھتے رہے کہ رسول اللہ سو رہے ہیں۔ جب رات ہوئی اور حملہ آور قتل کے لیے گھر میں داخل ہوئے اور جب چادر اٹھائی تو دیکھا کہ یہاں تو حضرت علی سوئے ہیں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے مل چکا تھا، چنانچہ رسول اللہ نے حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ ہجرت کی اجازت دی، جس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کچھ دن آپ غار ثور میں قیام کریں گے اور پھر ساحلی راستوں سے، جو کہ خطروں سے بھرا اور ٹیڑھا مٹیڑھا راستہ ہے، مدینے کی طرف روانہ ہوں گے۔ حضرت علی کو حکم تھا کہ وہ لوگوں کی امانتیں جو اس وقت رسول اللہ کے پاس موجود تھیں وہ واپس کر کے مدینہ تشریف لائیں۔ حضرت ابوبکر نے ہجرت کا انتظام پہلے سے ہی کر رکھا تھا۔ آپ نے 2 اونٹ تیار رکھے ہوئے تھے اور اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ وہ کفار کی تمام خبریں ان تک غار میں پہنچا دیں، اور اپنے آزاد کردہ غلام کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ وہ دودھ اور گوشت غار میں پہنچا دے، اور اپنی بیٹی اسما کی ذمہ داری لگائی کہ وہ غار میں کھانے پینے کا سامان لاتی رہے۔ اصل میں ان تمام ذمہ داریوں کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ کو کفار کی تمام خبریں ملتی رہیں اور آپ کو کھانے پینے کی بھی کوئی تنگی نہ ہو۔ غار میں جاتے ہوئے رسول اللہ کے پاؤں مبارک جوتے سے خالی تھے، اس لیے پہاڑ پر چڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، تو حضرت ابوبکر نے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق پہلے خود غار میں گئے تاکہ دیکھ لیں کہ کوئی سانپ یا بچھو تو غار میں موجود نہیں، پھر رسول اللہ غار میں داخل ہوئے۔ اس غار میں اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق نے 3 دن گزارے۔ اس دوران کفار آپ کو ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک بھی پہنچے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا اور کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیے، اس لیے کفار کو شک نہ ہوا کہ آپ اس غار میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان مکڑی کا جالا توڑے بغیر غار میں داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اتنے کم وقت میں مکڑی اتنا بڑا جالا بن سکتی ہے۔ جب کفار کو کسی طرح بھی رسول اللہ کا سراغ نہ ملا تو کفار بہت دل میں لائے اور انہوں نے آپ پر انعام رکھ دیا کہ جو کوئی بھی رسول اللہ کا سراغ لگائے گا اسے 100 اونٹنیوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ رسول اللہ کی تلاش میں نکلے۔ ایک شخص سراقہ بھی انعام کی لالچ میں رسول اللہ کے تعاقب میں نکلا۔ اس نے اپنے ساتھ فال کے تیر بھی رکھے۔ جب اس نے فال نکالی تو نکلا کہ اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس نے دوبارہ فال نکالی تو پھر بھی یہی نکلا۔ اس نے تیسری بار فال نکالی تو پھر بھی یہی نکلا کہ اسے نقصان نہ پہنچاؤ، مگر سراقہ کو انعام کا لالچ تھا۔ یہ پھر بھی رسول اللہ کے پیچھے گیا۔ اس کا گھوڑا راستے میں لڑکھڑایا تو اس نے پھر فال نکالی، فال میں پھر انکار ہی آیا۔ عرب کے دستور کے مطابق اب سراقہ کو رسول اللہ کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ انعام کی لالچ سے مجبور تھا۔ اس نے بہت دور کا سفر طے کر کے آخر رسول اللہ کے قافلے کو پا لیا، مگر اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں مٹی میں دھنس گئے۔ سراقہ اس بار ڈر گیا اور اپنے ارادے سے منع ہو گیا۔ رسول اللہ نے کفار سے بچنے کے لیے سیدھے راستے کی بجائے ٹیڑھے اور پرخطر راستے کا انتخاب کیا تھا۔ آخر راستوں کی تمام صعوبتوں کو عبور کرتے ہوئے 2 اونٹوں پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔